دوسری مثال پہلے سپارے میں ہے قرآن کے کہ جو مدینہ میں یہودی قبائل رہتے تھے بنی اسرائیل کے، جیسے آج مسلمان آپس میں لڑے ہوئے اختلاف کرتے ہیں، وہ بھی آپس میں ان کے اختلافات تھے، تو انہوں نے کافر قبیلوں سے اتحاد کر رکھا تھا، اور جب وہ کافر آپس میں لڑتے تھے جنگیں تو یہ یہودی بھی اپنے اپنے اتحادی کے ساتھ مل کر جنگ میں شامل ہوتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو بھی قتل کرتے تھے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تم سے عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اور تم کفار کے ساتھ اتحاد کر کے ان کی جنگ میں شامل ہو کر ایک دوسرے کو مارتے ہو۔ آج کے مسلمانوں میں بھی یہ والی جھلک بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ ان کے اتحادی بن جاتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مارنے کا ٹھیکہ لیا ہوا، اور جنہوں نے اسلام دشمنی کا، رسول اللہ کی توہین کا جنہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا، ڈٹ کے کرتے بھی ہیں اور پھر اس پر پکے بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں باز آئیں گے اس سے۔ ان کے ساتھ بھی اتحاد ہے مسلمانوں کا۔ فلسطینیوں کو قتل کرنے والوں کے ساتھ بھی اتحاد ہے، کشمیریوں کو قتل کرنے والوں کے ساتھ بھی کاروبار ہے، گندا ہے لیکن دھندا ہے، کاروبار ہے، پیسہ چاہیے، لہذا اتحاد ہے۔ وہ رسول اللہ کا فرمان برحق ہے کہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، توجہ فرما رہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، اپنی قوم کے لوگوں کو، یہودیوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ جب جنگ ہوتی تھی یہ لڑتے تھے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر، قتل بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اگر یہ طے پاتا تھا کہ گھروں سے نکالنا ہے تو یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر، جیتنے والا اپنے اتحادی کے ساتھ مل کر، ہارنے والے اپنے جیسے یہودیوں کو گھروں سے نکالنے میں بھی شامل ہو جاتے تھے۔ جب سارے اپنے اتحاد کے تقاضے، کفار کے ساتھ اتحاد کے تقاضے پورے کر لیتے تھے، اب سب کچھ کرنے کے بعد ان کو دین یاد آتا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جس طرح آج کل کے مسلمانوں کو کاروبار میں بے ایمانی کے بعد، نوکری میں رشوتیں کھانے کے بعد شام کو دین یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ساری کرپشن کرنے کے بعد جشن میلاد النبی یاد آ جاتا ہے، جشن 13 رجب یاد آ جاتا ہے۔ میں فرق نہیں کر رہا، یہ بات حسینی ممبر سے بات ساری انسانیت کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، یا ہونے والی کوئی بات صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے۔ جو محدود کرتا ہے اس نے حسین کو محدود کیا، جرم کیا۔ حسین کا تعارف اسی طرح کروانا واجب ہے جیسا حسین ہے، اور حسین ساری بشریت کے لیے چراغ ہے، حسین کسی ایک گروہ کے لیے چراغ ہدایت نہیں ہے۔ تو حسین کو ویسا ہی پیش کرو، اس مکتب کو ویسا ہی پیش کرو جیسا یہ مکتب ہے، جتنی اس کی وسعت ہے اتنا وسیع کر کے پیش کرو، اور اسی طرح پیش کرو جس طرح رسول اللہ نے اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی دروازے کھولے ہوئے تھے کہ جو آنا چاہے آ جائے، کوئی دشمنی، کوئی حساب نہیں لوں گا اس سے۔ اسی طرح مکتب اہل بیت کہ جو اسلام کا اصل چہرہ ہے، اسی طرح ہونا چاہیے، ورنہ تحریف بدترین جرم کی شکل میں بن جائے گی۔ اب جب یہ سارے کام کر لیتے تھے، اس کے بعد ان کو ترس آ جاتا تھا، جن کو مارا تھا، جن کو گھروں سے نکالا تھا، اور کچھ قیدی بن گئے تھے، تو کہتے تھے کہ تورات میں لکھا ہے کہ قیدی چھڑانے کا بڑا ثواب ہے۔ اندازہ لگاؤ قیدی بنایا کس نے؟ پھر پیسے بھر کے اب قیدیوں کو چھڑا کے کہتے تھے اب ہم جنت میں جائیں گے، بہت ثواب ملتا ہے قیدی چھڑانے کا۔ اللہ نے وہاں پہ لفظ کا استعمال کیے، یہ قرآن کو سمجھیے آپ کہ قرآن اندر کا آپریشن کرتا ہے، پوسٹ مارٹم کرتا ہے، اندر سے چیر کے بتاتا ہے تیرے اندر ایمان ہے یا تو فقط پیدا ہو گیا اور باقی ایمان والی خصوصیات تیرے اندر نہیں ہے۔ وہاں پہ اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، لفظ دیکھیے قرآن کے، افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا کفر کرتے ہو۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، میں کہا کرتا ہوں
کہ اگر آپ اس زمانے کے تصور کیجئے، آپ کو اس سوال کا جواب بڑے آرام سے ذہن میں آ جائے گا. میں پوچھنے لگا ہوں کہ اگر آپ ہوتے اخباری رپورٹر اس زمانے میں، اس زمانے کے یہودیوں میں، اور آپ سروے کرتے کہ بھائی مسلمانوں کی کتاب کہہ رہی ہے کہ تم بعض تورات پہ ایمان رکھتے ہو، بعض کا کفر کرتے ہو، تو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم ساری تورات کو مانتے ہو یا کچھ تورات کو مانتے ہو؟ آپ کو کیا جواب دیتے؟ یہودی کوئی کہتا کہ میں آدھی تورات کو مانتا ہوں، آدھی کو نہیں مانتا؟ کہتے ہیں ہم ساری تورات کو مانتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری تورات کو مانتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تمہاری زبانوں کا کہا قبول نہیں کروں گا، تمہارا عمل دیکھ کے فیصلہ کروں گا. تورات کے جس حکم پہ تم نے عمل کیا اس پر تمہارا ایمان ہے، جس کو تم نے عمل نہ کیا اس کے تم کافر ہو. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. یہ میسج ہے قرآن کا آج ہر مسلمان کے لیے بھی، چونکہ ایمان اور کفر اعتقاد میں بھی ہوتا ہے اور عمل میں بھی ہوتا ہے. ایمان میں بھی ہوتا ہے اور اعتقاد میں بھی ہوتا ہے، عقیدے میں بھی ہوتا ہے اور عمل میں بھی ہوتا ہے. عمل کے کفر میں بہت سارے مسلمان مبتلا ہیں. جانتے ہیں خدا کیا چاہتا ہے، نہیں کرتے. بہت سارے لوگ جانتے ہیں امام حسین مولا علی رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، نہیں کرتے. اور سمجھتے ہیں ان کے صرف جشن منانے سے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس سے شفاعت ملتی ہے. اور جشن کے لیے پیسے بھی چاہے 2 نمبر ہوں تب بھی خوش ہو جاتے ہیں. زیارت اور حج بھی 2 نمبری کے پیسوں سے کرو، وہ خوش ہو جاتے. وہ خوش نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے. ان کا رب خوش نہیں ہوتا. ان کے رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے میں اس کا عمل قبول کرتا ہوں جس کی عمل کی بنیاد تقوی پر ہو. حرام کے پیسے سے کیا جانے والا عمل یہ بے تقوی عمل ہے، یہ قبول نہیں ہوتا. اس سے کوئی ثواب کی توقع نہ رکھے. حسین کو مجموع کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو خلوص کی ضرورت ہے، چاہے 72 کی شکل میں ہو. حسین کو رش کی ضرورت نہیں ہے، مجمع کی ضرورت نہیں ہے، شور زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، خلوص کی ضرورت ہے، چاہے تھوڑے سے ہو. آپ کربلا کا منظر دیکھیں تو تھوڑے ہیں حسین کے ساتھ، بے سر و سامان ہیں لیکن خالص ہیں. اور ادھر حسین خود بتا رہے ہیں تم حرام خور ہو، تمہارے شکم حرام سے بھرے ہیں، تم پر اثر نہیں ہوگا فرزند رسول کی باتوں کا. بس واپس آئیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 کی طرف. فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. تو اللہ نے ان کی ہدایت کر دی جو صاحبان ایمان تھے حق کی طرف